میں بھارت کی اس کامیابی کو بہت ایک پازیٹیو وے میں دیکھتا ہوں. انڈیا کو پتہ ہے کہ ظاہر ان کے جو سائنٹسٹ وغیرہ ان میں انویسٹ کریں گے تو ان کو ہی فائدہ ہوگا لانگ ٹائم. پازیٹیو وے میں دیکھنا چاہیے کہ ایٹ لیسٹ دے ٹرائیڈ, ٹھیک ہے نا. اب سلائڈ سے ہم ہٹ گئے, ادھر سارا جی پی اے کا بیڑا کر کے پھر اچھا انڈین بھائی کام آتے ہیں یار, سچ کہہ رہا ہوں. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ ملک کے لیے کچھ کر رہے ہیں, وہاں کے جو سائنٹسٹ ہیں وہ اپنے ملک کے لیے کچھ سوچ رہے ہیں, کچھ کر رہے ہیں. کہ ہمارے ہاں ایک تو تعلیم کی بہت زیادہ بھئی ہم ان سے پیچھے ہیں, اور اس کے علاوہ بھئی سائنٹسٹ کے حوالے سے بھی ان کے ہاں سائنٹسٹ زیادہ ہیں. میرے خیال سے کہ اگر بھارت جو ہے وہ ایک پروگریس کی طرف جا رہا ہے تو دیٹس ریئلی گڈ, ویسے ان کے لیے بہت اچھا ہے, بہت اچھی بات ہے. اٹس اے گریٹ اچیومنٹ. ایجوکیشن کو رٹے سے ہٹا کر ذرا کنسیپٹ کی طرف لے کے جایا جائے. یقین کریے یونیورسٹی میں بھی رٹا چلتا ہے. ہم سول انجینئرنگ کر رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے پیپر آنے والے ہیں تو رات کو پھر انڈین بھائی کے چینلز ہوں گے اور ہم نے ہونا ہے, اور ہم نے پھر وہاں سے کچھ نہ کچھ پڑھنا ہونا ہوتا ہے. پلیز اس کو جو ہے وہ آپ کاٹیے گا مت, لیکن یہی سچ ہے کہ پاکستان جو 400 سال پیچھے ہے بھارت سے ابھی. اب ایک اور ہے اس کے جو ساتھ میں, تو اس نے بس 5 سیکنڈ کی ویڈیو بنا لی اور وہ انٹیلنٹڈ ٹیلنٹ ہو گیا. اور اٹس ناٹ این ایشو. بڑا لو ہے یار یہاں پہ, میں نے دیکھا ہے. ابھی بگنر ہوں لیکن اتنا میں نے آبزرو کر لیا. تو بھائی سیٹلائٹس بھیج لیں, وہ والے طریقے ابھی پاکستان میں آنے میں مجھے لگتا ہے بڑا ٹائم لگنا ہے. شاید میرے بچے دیکھ رہے ہیں, مجھے نہیں لگتا میں دیکھ پاؤں گا سیریسلی. بات یہ ہے کہ آپ کی عوام خوش ہے. بڑا لو ہے یار یہاں پہ, میں نے دیکھا ہے. ابھی بگنر ہوں لیکن اتنا میں نے آبزرو کر لیا کہ یہاں پہ وہی پرانے زمانے کی مشینیں استعمال ہو رہی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا ہوسٹ عدنان درویش اور آپ دیکھ رہے ہیں روڈ ریئیکشن. ناظرین, بھارتی اسپیس ایجنسی اسرو نے 28 فروری کو برازیلین سیٹلائٹ ایمازونیا 1 لانچ کر دیا. یقیناً بھارت کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہے. بھارتی اسپیس ایجنسی ناسا کے بعد دوسری بڑی اسپیس ایجنسی ہے. بھارتی اسپیس ایجنسی ابھی تک 342 سیٹلائٹ لانچ کر چکی ہے, جبکہ پاکستانی اسپیس ایجنسی اسپارک کو صرف 2 ہی سیٹلائٹ لانچ کیے ہیں. اتنے بڑے فرق کی کیا وجوہات ہے, چلتے پاکستانی عوام کی طرف سے پوچھتے اس بارے میں اپنی کیا رائے رکھتے ہیں. اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا, سبسکرائب کر لیجیے. کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. تو آئیے چلتے ہیں. تو میرا کوشچن یہ ہے کہ بھارت نے ایمازونیا 1 جو کہ برازیلین سیٹلائٹ تھا ابھی 28 فیب کو لانچ کیا. بھارت کی اس کامیابی کو کیا کہیں گے؟ میں بھارت کی اس کامیابی کو بہت ایک پازیٹیو وے میں دیکھتا ہوں. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ ملک کے لیے کچھ کر رہے ہیں, وہاں کے جو سائنٹسٹ ہیں وہ اپنے ملک کے لیے کچھ سوچ رہے ہیں, کچھ کر رہے ہیں. جس ملک نے ترقی کرنی ہوتی ہے وہ نئی نئی انوویشنز لے کر آتا ہے. اب جیسے تھوڑے عرصہ پہلے جو ہے وہ چاند پہ جانے کی بھارت کی بات ہے, مشن مارس, تو وہ فیل ہو گیا کائنڈ آف, ٹھیک ہے. تو لوگوں نے بڑا مذاق کیا, بڑا ٹرول کیا اس بات پہ. آئی تھنک کہ دیر از نتھنگ ٹو ٹرول اباؤٹ اٹ. مطلب آپ کو ان کو پازیٹیو وے میں دیکھنا چاہیے کہ ایٹ لیسٹ دے ٹرائیڈ, ٹھیک ہے نا. اور ہماری کیا کہا جاتا ہے کہ ہمت کرنی چاہیے. ہاتھ اور جیت کا فیصلہ تو بعد کی بات ہے نا, آپ کو کوشش تو کریں. مطلب آپ جو ہار گئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان کا مذاق اڑائیں یا کچھ بھی. تو میرے خیال سے کہ اگر بھارت جو ہے وہ ایک پروگریس کی طرف جا رہا ہے تو دیٹس ریئلی گڈ, ویسے ان کے لیے بہت اچھا ہے. اچھا, بھارت اب تک 342 سیٹلائٹ لانچ کر چکا ہے, لیکن پاکستان کی جو اسپیس ایجنسی ہے اسپارکو, اس نے صرف 2 سیٹلائٹ لانچ کیے ہیں. دونوں میں اتنا فرق کیوں ہے؟ اٹس آل اباؤٹ سنسیئرٹی ٹورڈز یور نیشن, ٹھیک ہے. اور جو ہے I don't want to get into debate کہ who is sincere and who is not, پر it is pretty obvious جو viewers ہیں they know really well کہ how is the attitude of our previous government toward لوکل عوام. تو اس وجہ سے آئی تھنک کہ جو ہے اٹس آل اباؤٹ کہ آپ کی جو ہے وہ مینجمنٹ کیسی ہے, ٹھیک ہے نا. اب سپارک کو جو ہے اف وی کلیئرلی سے دیٹ کمپیٹنٹ ہینڈس کی نہ ہونے کی وجہ سے ابھی تک کوئی بھی آپ نے ایک سیٹلائٹ ابھی تک لانچ نہیں آپ کر سکے, ٹھیک ہے نا. یہ نہیں کہ بجٹ کی کمی ہے یا کچھ بھی, ٹھیک ہے نا. یو نیڈ کہ آپ جو ہے وہ ڈیسائڈ کرو کہ ویئر یو وانٹ ٹو اسپینڈ دا بجٹ, ٹھیک ہے نا. یو نیڈ کہ آپ جو ہے پروگریس کی طرف کس طرح سے جانا چاہتے ہو, ٹھیک ہے نا. جب آپ کی پرائیورٹیز ہی ڈفرینٹ ہوں گی, ٹھیک ہے نا, یو تھنک کہ ایک روڈ بنانے سے ہم جو ہے وہ ایک ترقی یافتہ ملک بن جائیں گے. دیٹس ناٹ دا کیس. یو نیڈ ٹو ایکسیل ان ایوری فیلڈ, ویدر اٹس سائنٹیفک, ویدر اٹس میڈیکل, ویدر اٹس ریلیٹڈ ٹو سائنس, اینی تھنگ, ٹھیک ہے نا. اف یو وانٹ ٹو کنکر یو نیڈ ٹو ٹیک اے اسٹیپ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کہاں سے ہیں آپ؟ آئی ایم فرام انگلینڈ, UK سے ہوں. اچھا سر, میرا کوشچن یہ ہے کہ بھارت نے 28 فروری کو ایمازونیا 1 جو کہ برازیلین سیٹلائٹ تھا لانچ کیا ہے, تو آپ بھارت کی اس اچیومنٹ پہ ان کو کیا کہیں گے؟ آئی مین بہت اچھی بات ہے, اٹس اے گریٹ اچیومنٹ. ان کے پاس ظاہر رائٹ ریسورسز ہیں, رائٹ سپورٹ ہے, ان کے پاس گورنمنٹ سپورٹ ہے, تو آف کورس اٹس اے ویری گریٹ اچیومنٹ فار دیم. اچھا, بھارت اب تک 342 سیٹلائٹ لانچ کر چکا ہے, جبکہ پاکستان نے صرف 2 سیٹلائٹ لانچ کیا ہے. تو اس کی کیا اتنا بڑا فرق کیوں ہے, کیا وجوہات لگتی ہیں آپ کو؟ مجھے لگتا ہے وجہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے ابھی ڈیولپمنٹ فیزز میں ہے, نیو پولیٹیکل پارٹی بھی آئی ہے,
تو جب آپ کو سپورٹ ملے گا اپنی گورنمنٹ سے, یو گیٹنگ دی رائٹ سپورٹ فرام یور اون گورنمنٹ, دین ہوپفلی انشاءاللہ پاکستان شوڈ آلسو پروگریس ایٹ دا سیم لیول. اچھا, ناسا کے بعد جو بھارتی اسپیس پروگرام ہے دنیا کا دوسرا بڑا اسپیس پروگرام ہے, تو کیا وجوہات لگتی ہیں, انڈیا اتنا انویسٹ کیوں کر رہا ہے اس کے اوپر؟ I mean یہ کافی ایک گلوبل, obviously it's a big global market and it's a niche market, so انڈیا کو پتہ ہے کہ ظاہر ان کے جو سائنٹسٹ وغیرہ ان میں انویسٹ کریں گے تو ان کو ہی فائدہ ہوگا لانگ ٹائم, سو دیٹس وائی. فیوچر میں دیکھ رہے ہیں پاکستان میں بھی پروگریس ہوگی؟ ون کین ہوپ, انشاءاللہ ٹرائی کر سکتے ہیں. تو جب تک گورنمنٹ سپورٹ نہ آئے, you don't have all this right support and resources and education, without that obviously it won't happen. مگر جب یہ ہو جائے گا انشاءاللہ I don't see why they shouldn't. بھارتی سیٹلائٹ ایجنسی ہے اسرو, اس نے ابھی برازیل کا ایک سیٹلائٹ لانچ کیا ہے ایمیزونیا 1, تو ایز اے پاکستانی آپ ان کی اس اچیومنٹ پہ کیا کہیں گے؟ یار بائی دا وے اچیومنٹ ہم بھی کر سکتے تھے, بس یہ ہے کہ اگر ہم جیسے یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ سکول نہیں ہے, یہاں پہ یہ نہیں ہے, یہاں پہ لگا لو روڈ نہیں ہے, تو یار یہ بن جاتے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. باقی یہ جو ایجوکیشن کے نام پہ صحیح لگا دیتے ہیں نا لوگ, یہ اگر یعنی کہ ٹیکنالوجی میں لگا لینا تو ہم کر سکتے تھے, ایک نہیں ہم 2 کر سکتے تھے. تو اس میں جو یہی بات ہے کہ اگر ایجوکیشن کو رٹے سے ہٹا کر ذرا کنسیپٹ کی طرف لے کے جایا جائے, یقین کریے یونیورسٹی میں بھی رٹا چلتا ہے. ہم سول انجینئرنگ کر رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے. ہم اچھا جب گئے تھے نا سوچ کے ہی آئے تھے کہ یار کنسیپٹ ہوگا, بکس سے جان چھوٹی, وہاں پہ مطلب وہ پڑھائیں گے تو ایک کنسیپٹ بنا کے چلیں گے بھائی انجینئر بن رہے ہیں. تو اچھا سین یہ ہے کہ ہمیں وہاں سے نا سلائڈ پہ رٹا لگانا ہی پڑتا ہے, ٹھیک ہے. اب سلائڈ سے ہم ہٹ گئے, ادھر سارا جی پی اے کا بیڑا کر کے اچھا جو پڑھایا اس سے ہٹ کے اسائنمنٹ پڑھایا انہوں نے, یہ اسائنمنٹ ہو ادھر کی اٹھا کے دے دی. یار بندہ کیا کرے یار. اچھا نہیں یوٹیوب پہ بندہ جائے نا کہ پھر اچھا انڈین بھائی کام آتے ہیں یار, سچ کہہ رہا ہوں. پاکستان میں یوٹیوب کے اتنے اچھے چینل ہی نہیں ہے کہ وہ یہ چیزیں ایکسپلین کر سکیں, تو انڈین بھائی کام آتے ہیں یار پیپروں کے آخری دن میں. ابھی بھی پیپر آنے والے ہیں تو رات کو پھر انڈین بھائی کے چینلز ہوں گے اور ہم نے ہونا ہے, اور ہم نے پھر وہاں سے کچھ نہ کچھ پڑھنا ہونا ہوتا ہے. اچھا, بھارت اس وقت 342 سیٹلائٹ لانچ کر چکا ہے اور پاکستان نے صرف 2 سیٹلائٹ جو ہے وہ لانچ کیے ہیں, تو اتنے بڑے فرق کی کیا وجوہات لگتی ہیں آپ کو؟ یہ انفیکٹ ہمارے لیے تو کافی بیک ڈرا ہے, کیونکہ ہمارے ہاں ایک تو تعلیم کی بہت زیادہ بھئی ہم ان سے پیچھے ہیں, اور اس کے علاوہ بھئی سائنٹسٹ کے حوالے سے بھی ان کے ہاں سائنٹسٹ زیادہ ہیں, اور ہمارے ہاں اتنا فوکس نہیں کیا جا رہا سائنٹسٹ پہ, تو شاید یہ کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں. اچھا, ناسا کے بعد بھارت کا سیٹلائٹ پروگرام ہے دنیا کا دوسرا بڑا سیٹلائٹ پروگرام ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھارت اتنا انویسٹ کیوں کر رہا ہے اپنے سیٹلائٹ پروگرام پہ؟ اب اس کے بارے میں تو آئی کانٹ سے مطلب زیادہ کچھ نہیں, ٹھیک ہے. پر دا تھنگ از دیٹ کہ دیکھیں جب سیٹلائٹ ہے تو یو ہیو کنٹرول آل اوور دا گلوبل, مطلب سارا آپ کو گلوبلی پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ کس طرح سے چیزیں جو ہے وہ چل رہی ہیں, کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. تو آئی تھنک کہ ایک کنٹرول بنانے کے لیے ٹو شو دا پاور ٹورڈز دا ورلڈ کہ ہم بھی کم نہیں ہیں کسی سے, دیٹس دا کائنڈ آف ریزن میری نظر میں. آپ بھارت کے مقابلے میں پاکستان کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں کہاں پر دیکھتے ہیں؟ میں پاکستان کو 400 سال پیچھے دیکھتا ہوں بھارت کے مقابلے میں. پلیز اس کو جو ہے وہ آپ کاٹیے گا مت, لیکن یہی سچ ہے کہ پاکستان جو 400 سال پیچھے ہے بھارت سے ابھی. اچھا, فیوچر میں دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں بھی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہ کام ہوگا, سیٹلائٹ پروگرام وغیرہ پہ ایسا کام ہوگا؟ جو ہے مجھے نہیں پتا کہ جو ہے آپ کا ایک چینل پولیٹیکل ہے کہ نہیں, پر آئی ڈونٹ تھنک سو کہ جو ہے نا آنے والے وقتوں میں بھی کچھ ابھی ہو سکتا ہے. اگلے پاکستان کو بدلنے میں 100 سال لگ جائیں گے, پر آئی ایم ہوپ فل کہ 100 سال بعد بدل جائے گا. لاسٹ کوسچن ہے, ہاؤ واز دا ٹی؟ ٹی واز فینٹیسٹک. تو پھر پیپر میں جو ہوتی ہے دیکھی جاتی ہے, لیکن یہ ہے کہ رٹا سسٹم اگر ختم ہو جائے یقین کرو تو میں کہہ سکتا ہوں کہ برج خلیفہ جیسی نا بلڈنگ میں پاکستان میں بنا لوں گا انشاءاللہ. اچھا, میرا اگلا کوشچن یہ ہے کہ بھارت اس وقت 342 سیٹلائٹ لانچ کر چکا ہے اور پاکستان کی جو اسپیس ایجنسی ہے اسپارکو وہ صرف 2 سیٹلائٹ لانچ کی ہے, تو اتنے بڑا ڈفرینس کیوں ہے؟ تو جہاں تک مطلب وہی بات ہے کہ ٹیکنالوجی کی بات آ جاتی ہے تو یار کوئی پروموٹ نہیں کرتا یار. اب یہی کہوں کہ جہاں پہ جس کے پاس ٹیلنٹ نہیں ہے نا وہ بڑا ہٹ ہوا پڑا ہے, اور جس کے پاس ٹیلنٹ ہے اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. جیسے اس نے وہ ACCA میں ٹاپ کیا تو چند ایک پوسٹ لگی, تو اب ایک اور ہے اس کے جو ساتھ میں, تو اس نے بس 5 سیکنڈ کی ویڈیو بنا لی اور وہ انٹیلنٹڈ ٹیلنٹ ہو گیا. اور جس نے یار دن رات بس یہی کہوں کہ دماغ کھپایا ہے, اس بیچاری کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے.
यार इंडिया का मुकाबला फ़िलहाल मुझे नहीं लगता अगले 20 सालों तक भी हम कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने टेक्नोलॉजी पे बहुत इन्वेस्ट किया है। अगर आप देख रहे हैं तो गूगल का CEO भी जो है वो इंडियन रह चुका है। भारत ने अभी एक 28 फरवरी को एक सैटेलाइट लॉन्च किया है अमेजोनिया 1, जो कि ब्राज़ील का था, और भारत अभी तक 342 सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है और पाकिस्तान सिर्फ 2 सैटेलाइट लॉन्च किया। तो इतने बड़े फ़र्क की क्या रीज़न्स लगती हैं आपको? देखें, बात यह है कि जहाँ तक है ना कि आप कहें जी भारत का और कंपैरिजन सैटेलाइट में करें तो इट इज़ नॉट कि पाकिस्तान ये इस काबिल नहीं है या पाकिस्तान में तालीम नहीं है, इस वजह से कुछ सैटेलाइट 2 सिर्फ भेजी हैं। भारत इज़ अबाव 100 समथिंग आप कह रहे थे। बात यह है कि आप इंजीनियर्स या सैटेलाइट जिस तरह अभी उन्होंने वो लिए हैं, तैयारे लिए हैं, आप बाहर से भी ले सकते हो। यू कैन हायर द इंजीनियर्स फ्रॉम अदर कंट्रीज़। तो बात यह है कि ये है एक दौड़ कि आई वांट टू बी सुपीरियर, तो भाई सैटेलाइट्स भेज लें, वो इट्स नॉट एन इशू। बात यह है कि आपकी आवाम खुश है। पाकिस्तान की बेसिकली आवाम अगर इंटरनेशनल सर्विस देखें तो पाकिस्तान की आवाम खुश है, गवर्नमेंट से नहीं, खुशहाल है इंडिया की बनिस्बत। बस सैटेलाइट से क्या फ़र्क पड़ता है, जब खुशहाल होंगे तो इंशाल्लाह तरक्की भी आएगी। वो इतनी ज़्यादा वो सैटेलाइट्स भेज के तो इट कैन नॉट बी, इट ब्रिंग्स नोवेयर। पाकिस्तान में देख रहे हैं फ्यूचर में कि सैटेलाइट या स्पेस प्रोग्राम इस पर काम होगा? यार अभी तो ऐसा नज़र में कोई नहीं गुजरा। बस ये है कि यही कहूँगा कि हमारे यहाँ तो कंस्ट्रक्शन के भी जो है ना मॉडर्न मेथड्स अभी नहीं है। अच्छा, मैं अपनी फील्ड के बारे में बात करूँगा। जैसे हम सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो हमारे पास तो जो है ना बड़े ही पुराने तरीके हैं इसके कंस्ट्रक्शन के, और जो हैवी तरीके ऑस्ट्रेलिया में या चाइना में या उसमें चल रहे हैं न्यूजीलैंड वगैरह में, या तो वो वाले तरीके अभी पाकिस्तान में आने में मुझे लगता है बड़ा टाइम लगना है। शायद मेरे बच्चे देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता मैं देख पाऊँगा। सीरियसली बड़ा लो है यार यहाँ पे, मैंने देखा है। अभी बिगनर हूँ लेकिन इतना मैंने ऑब्ज़र्व कर लिया कि यहाँ पे वही पुराने ज़माने की मशीनें इस्तेमाल हो रही हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने होस्ट अदनान दरवेश को दीजिए इजाज़त। कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से ज़रूर आगे कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। हेलो गाइस, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।